حال ہی میں شہر کراچی میں 2 بچوں کا واقعہ ہوا کہ 2 بچے اپنے گھر سے غائب ہو گئے اور اچانک کئی گھنٹوں کے بعد پھر وہ واپس بھی آ گئے، اور بعد میں میڈیا کے ذریعے جو رپورٹنگ ہوئی اس میں پتہ چلا کہ یہ ڈائیورسڈ پیرنٹس کے جو ہیں بچے ہیں، اور ماں جو ہے سیپریٹڈ ہے، اور ماں جو ہے وہ دبئی میں پچھلے 2 سال سے مقیم ہے۔ بچے پیچھے جو ہیں وہ نانا نانی کے واش روم صاف کر رہے ہیں، پڑھائی چھڑوا چکے ہیں ان کو، اور یہ اس طرح کی صورتحال چل رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کیس اس طرح کا دیکھا ہے یہ کوئی عجوبہ کیس نہیں ہے، نہ ہی کوئی بہت ڈیفرنٹ کیس ہے۔ پاکستان کی تمام شہروں کے اندر گارڈین عدالتوں میں اس طرح کے کیسز کی بھرمار ہے، اور یہ سٹوریز جو ہے سننا ہمارے لیے تو بہت عام سی بات ہے، اور اس طرح کے کیسز ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اب اس کیس میں جو ایک ٹوسٹ آیا کہ جی باپ جو ہے وہ کوشاں ہے بچے کی کسٹڈی لینے کے لیے، اس نے عدالت سے استدعا بھی کی تھی کہ اس کو کسٹڈی دی جائے، بچے صحیح ماحول میں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی جو استدعا ہے اس کو کہا گیا کہ جی آپ گارڈین عدالت سے رجوع کریں، وہ اس معاملے کو دیکھے گی، اور بچے جس جہنم سے میں زندگی گزار رہے تھے ان کی سٹیٹمنٹ کے باوجود ان کو اسی جہنم میں واپس بھیج دیا گیا۔ تو اس کیس کو اب باپ جو ہے کسٹڈی حاصل کرنے کی میں نے دیکھا کہ اب کوشش میں ہے کہ وہ کسٹڈی کسی طریقے سے ملے۔ اس کیس کے حوالے سے میں کچھ پیشن گوئیاں بھی کرنا چاہتا ہوں، اور چونکہ یہ کیس کوئی نیا کیس نہیں ہے اور بالکل بہت سارے کیسز جو اس طرح کے ہوتے ہیں ان کے جیسے ہی یہ کیس ہے، تو جو کچھ ادھر ہوتا ہے، جو کارروائی ادھر ہوتی ہے، اس کیس کے اندر بھی بالکل ویسے ہی معاملات چلیں گے۔ تو اس کیس کو چلانے کے لیے اگر باپ کسٹڈی لینا چاہتا ہے تو اسے کچھ بڑی اہم چیزیں ہیں جس کو کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر وہ ان کا خیال نہیں رکھے گا تو اس کی ساری ایفرٹ جو ہے ویسٹ ہو جائے گی، اور بچوں کو وہ اس جو ہے وہ ماحول سے نہیں نکال پائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو گارڈین عدالتیں ہیں یا جو گارڈین قوانین پاکستان میں اس وقت پریکٹس چل رہی ہے یہ کیا ہیں، ان کے حقائق کے بارے میں جاننا پڑے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بنیادی سی یہ بات ہے کہ پاکستان کے فیملی قانونی نظام میں یا گارڈین قوانین میں یا جو کچھ اس کی پریکٹس چل رہی ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر عدالتوں کا رویہ باپ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ بالکل مختلف ہے، وہ بالکل برابری پر نہیں ہے۔ لہٰذا باپ جو ہے وہ ویکر لیول پر ہے، اور ماں نہ صرف اسٹرانگر لیول پر ہے بلکہ ماں کے جو رشتہ دار ہیں اس کے جو آگے سے ماں باپ ہیں، یعنی کہ نانا نانی وغیرہ، وہ بھی بہت سارے حقوق رکھتے ہیں۔ پاکستان میں باپ کے خلاف جو ہے وہ ریٹ ہو سکتی ہے کہ اس نے حبس بجا میں بچوں کو رکھا ہے، اس کے بعد فوری ایکشن لیا جائے گا اور وہ جو ہے نا بچے باپ کو ہر حال میں ماں کے حوالے کرنے پڑیں گے، لیکن ماں کو کھلی آزادی ہے کہ جب مرضی وہ بچے لے کر غائب ہو جائے، جہاں مرضی لے جائے، نامعلوم مقام پر لے جائے، ان کے جو ہے وہ برتھ سرٹیفکیٹ چینج کروا دے، جعلی سرٹیفکیٹ برتھ سرٹیفکیٹ بنوا لے، ان کو کسی جعلی ایڈریس لگا کر کہیں پہ ان کے خرچے کا کیس بنا دے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، اس کو بالکل ہر طرح سے کھیلنے کی اجازت ہے۔ پاکستان میں نہ صرف ماں بلکہ اگر ماں نہیں بھی ہے، ماں کی وفات بھی ہو گئی ہے، اس کے باوجود کسٹڈی باپ سے جبری طور پر چھین کر نانا نانی کو دی جا سکتی ہے، نانی کو دی جا سکتی ہے، کیونکہ جو فروری 2022 میں گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کی جو امینڈمنٹ آئی تھی اس کے مطابق اگر آپ جا کے اس کو پڑھیں تو وہاں پریورٹی لسٹ میں نانی باپ سے اوپر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کی وفات ہو بھی جائے اس کے باوجود جو ہے باپ کو کسٹڈی ملنے کے چانسز نہیں ہے، نانی کو کسٹڈی دے دی جائے گی۔ اور پھر پاکستان میں یہ بھی واقعات ہو رہے ہیں اسی وجہ سے، اسی قانون کی مدد سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ماں کی اگر وفات ہو گئی، کوئی علیحدگی یا کوئی کا پرابلم نہیں بھی ہے، تو نانا نانی جو ہے وہ بچے کو دھوکے سے اپنے گھر لے جاتے ہیں کہ جی دل بہلانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں کچھ دنوں میں، اور جیسے ہوتا ہے جیسے ماں کی زندگی میں ہو رہا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد جب باپ بچے کو لینے کی بات کرتا ہے، واپس جاتا ہے، تو وہ تو جناب آگے سے اکڑ جاتے ہیں کہ ہم نے بچہ واپس نہیں کرنا، اور کورٹ میں جا کے کیس داغ دیتے ہیں کسٹڈی کا الٹا باپ کے خلاف۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کیسز کے فیصلے باپ کے خلاف بھی آ جاتے ہیں، اور اس طرح وہاں پوری فلم چلائی جاتی ہے کہ باپ ثابت کرے ویلفیئر آف مائنر، اور وہ یہ بتائے کہ جی اس کی پرورش جو ہے دوسری جگہ کیوں اچھی نہیں ہو رہی ہے۔ باپ کو ویلفیئر آف مائنر کے ثبوت دینے کی اس کے اوپر پابندی ہے، اور اس کے باوجود اس کو کسٹڈی نہیں ملے گی، جبکہ دوسری طرف ماں یا ماں کے رشتہ دار نانی جو ہے جیسے میں نے کہا اس کے اوپر ایگزمپشن چلیں گی۔ تو یہ ایک بڑا جو ہے نا غیر منصفانہ قسم کا نظام یہاں پر چل رہا ہے۔ تو دیکھنا پڑے گا کہ اس کیس کے اندر سب سے مضبوط چیز جو ہے وہ کیا پکڑنے والی ہے۔ تو اس کے اندر صرف ایک ہی نقطہ ہے جس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کیس کو پکڑا جا سکتا ہے،
اس کے علاوہ اگر بچے خود بھی اسٹیٹمنٹ اگر دے دیں باپ کے حق میں تو اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہونی، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بچہ خود باپ تک ایکسیس چاہ رہا ہوتا ہے، اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے، تو اس کی مثالیں بھی آلریڈی ہمارے پاس موجود ہیں کہ وہ سنی ہی نہیں جاتی بات اور اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ باپ مخالف کوئی بھی بات کرے گا تو وہ فوراً بڑی بڑی دوربینوں سے اس کو بڑا واضح کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو جی، دیکھو باپ کے خلاف ہے، تو آپ تو کیا کر سکتے ہیں جی، بچے کی مرضی، بچہ تو باپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا۔ بجائے اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ چلا، باپ بچے کو کیسے متنفر کیا گیا، باپ سے سارا معاملہ کیسے چلا، نفرت بٹھائی گئی، اس کو جدا کیا گیا، اس کو چھینا گیا باپ سے، اس پہ بھی اس کو اگنور کیا جاتا ہے، ان چیزوں پر بات نہیں کی جاتی۔ تو یہ سارا گورکھ دھندا جو ہے وہ پریکٹیکلی چل رہا ہے ہمارے قانونی نظام کے اندر۔ تو اس کیس میں صرف ایک ہی نقطہ ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے کہ ماں خود بچوں کو نہیں پال رہی، اور وہ خود بچوں کے ساتھ نہیں رہتی۔ پچھلے 2 سال سے وہ ان کو چھوڑ کر، ان کو اس برے حال میں لاوارث چھوڑ کر جا کر ولایت میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہاں پہ جناب انجوائے کر رہی ہے اپنی لائف، انڈیپینڈنٹ لائف گزار رہی ہے، جو بھی کر رہی ہے۔ اب اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے بھی صرف میڈیا رپورٹنگ کافی نہیں ہوگی۔ اگر باپ کورٹ میں جا کر میڈیا رپورٹ سکھائے گا کہ یہ دیکھیں جی اخبار میں یہ آیا ہوا، یا یہ چینل نے یہ بتایا ہوا کہ وہ دبئی رہتی، تو اسے کام نہیں چلے گا، اور وہ اس بادی کو الٹا بھی سکتے ہیں۔ اور ماں جو ہے کو پیش کروا دیں کورٹ میں، ماں کہہ دی جی میں تو کہیں نہیں گئی، میں تو ادھر ہی رہ رہی ہوں، اور میں تو یا میں گئی بھی تھی تو وزٹ کی حد تک گئی بھی تھی، میں تو ادھر ہی ہوں، میں تو اپنے بچے خود پال رہی ہوں، میں تو بچوں کو اپنا پیار دے رہی ہوں، ماں کی ممتا کی ضرورت ہے بچوں کو، یہ وہ بلا بلا جو بھی ہے، اس طرح کی بلیک میلنگ معمول کے مطابق چلتی ہے۔ تو باپ کو پہلے اچھے طریقے سے ثبوت اکٹھے کرنے پڑیں گے کسی بھی طریقے سے، کہ جس سے وہ ثابت کرے کہ ماں نہ صرف 2 سال سے گئی ہوئی ہے چھوڑ کے بچوں کو، بلکہ وہ باہر ہی رہ رہی ہے اور بچے مستقل طور پر ادھر رہ رہے ہیں۔ ہاں، بچوں کی اسٹیٹمنٹ بھی اس میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن میں نے پھر وہی کہا کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس موقع پر کس طرح لگائی جائے، ادروائز کوشش یہی کی جائے گی کہ وہ اس کو اگنور کیا جائے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ تو باپ کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ یہ چیزیں پہلے ان کے ثبوت اکٹھے کرنے پڑیں گے، ان چیزوں پر کام کرنا پڑے گا بہت اچھے طریقے سے، اور پھر جب وہ یہ ثبوت اکٹھے کرے گا اور پھر کورٹ میں جب وہ یہ کیس میں یہ ساری چیزیں اٹھائے گا، تو اسی نقطے کے گرد یہ چیزیں گھومیں گی کہ بچوں کی ویلفیئر نہیں ہو رہی ہے، اور یہ چیز ویلفیئر آف مائنر کے خلاف ہے۔ اگر ماں نے کسٹڈی لی ہے، کسٹڈی رکھی ہوئی ہے اپنے پاس، تو ماں خود پالے نا، ماں بچوں کو لاوارث چھوڑ کر باہر کیوں گئی ہوئی ہے، اور اس نے اپنے بچے ساتھ کیوں نہیں رکھے ہوئے؟ تو یہ بہت جو ہے لازمی ہوگا اس کے اوپر بات کرنا، اس کے اوپر ایفرٹ ہو تو امید کی جا سکتی ہے کہ چلو اگر گارڈین کورٹ میں نہ بھی یہ باپ کے حق میں فیصلہ ہے تو شاید وہ اپیلز میں جائے تو شاید اس کو جو ہے نا چانسز ہیں، اور پھر بچوں کے اسٹیٹمنٹ کا بھی فیکٹر ساتھ میں مل جائے تو پھر ملا جلا کے شاید اس کو جو ہے وہ کسٹڈی مل جائے۔ ادروائز وہ صرف میڈیا رپورٹنگ کے پر انحصار کرے گا، اور اسی طرح جیسے سارے کیسز چل رہے ہیں، تو بھئی یہاں تو بہت سارے لوگوں کے کیس پھنسے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو نکاح نامے کی کاپیاں بھی ہیں جو انہوں نے کورٹ کو پرووائڈ کی ہیں کہ جی بی بی کا نکاح فلانے شہر میں ہو گیا ہے، اس کے باوجود ان کو کسٹڈی نہیں مل رہی ہے اور وہ پھر ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو کسٹڈی دور کی بات ہے، ملاقات کا حق نہیں مل رہا بچوں سے۔ تو یہ ایک سچویشن جو ہے وہ ریئلٹی ہے، پاکستان میں چل رہا ہے یہ سب کچھ۔ تو میرے نزدیک جو ہے وہ اس کے اوپر باپ کو، ان بچوں کے باپ کو محنت کرنی چاہیے، اور اس پر کچھ امید کی جا سکتی ہے کہ آگے چل کر جو ہے اس میں کچھ پازیٹیو ریزلٹس مل سکیں، اور بچوں کی جو کسٹڈی ہے وہ اپنے حقیقی باپ تک جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکے، بچے آ سکیں، اور پھر جو ہے وہ اپنی ایک زندگی جو ہے جس کے اندر وہ جس مصیبت میں ابھی زندگی گزار رہے ہیں، اس سے ان کی جان چھوٹ سکے۔